بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ 5 فروری 2019 دوپہر 3 بجے کا وقت۔ وہ دونوں اجنبی تھیں، ایک دوسرے سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ علیزہ ملک کی عمر 23 سال اور میرال حسن کی عمر تقریباً 38 سال، لیکن دوستی اور محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تفسیر کلاس میں دونوں ایک ساتھ بیٹھتی تھیں اور بہت جلدی ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور اچھے اخلاق سے دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ علیزہ میرال کو آنٹی کہتی اور میرال بھی اسے میرا شونا بچہ کہہ کر بلاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور 3 ماہ گزر گئے۔ اللہ کے پاک نام سے جڑ کر دونوں کے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق دونوں نہایت ہی ادب سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، اور اچانک علیزہ نے دیکھا کہ میرال آنٹی کے آنسو قرآن پاک پر گرے ہیں اور مسلسل گرتے ہی جا رہے ہیں۔ آنٹی کیا ہوا ہے آپ کو؟ علیزہ نے مدھم آواز میں میرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تاکہ باقی لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ کچھ نہیں میرا شونا بچہ۔ آنٹی نے علیزہ کے چہرے کو پیار سے چھوا اور قرآن پاک بند کر کے باہر چلی گئی۔ آنٹی کی محبت بھرے لمس کو پا کر علیزہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ علیزہ جب باہر میرال آنٹی کے پاس پہنچی تو وہ واش بیسن کے پاس کھڑی اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ان کی سرخ آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ صرف وہ ہی نہیں، ان کا دل بھی آج صبر کی ہر حد پار کر گیا ہے۔ علیزہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسی پل میرال آنٹی اس کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ میرال آنٹی کی سسکیاں اونچی ہوتی گئیں اور علیزہ ان کو چپ کرواتی رہی۔ کیا ہو گیا ہے آنٹی؟ پلیز مجھے بتائیں، علیزہ نے بھیگے لہجے میں ان کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ علیزہ بچے، یہ مائیں مر کیوں جاتی ہیں؟ آج مجھے شدت سے میری ماں جی یاد آ رہی ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ اور ابا جی؟ وہ تو کہتے تھے کہ میری میرال بچی بہت بہادر ہے۔ کوئی بتائے ان کو علیزہ کہ ان کی بہادر بچی تھک گئی ہے ان کی لاڈلی میرال۔ کیسے تھک گئی ہیں آنٹی آپ تو سب میں بہت اچھی ہیں۔ مشکلات تو آنی جانی چیز ہے، اللہ پاک نے بھی تو کہا ہے نا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پھر بس ایک دن آپ کی بھی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تم کچھ نہیں جانتی میں کس اذیت میں مبتلا ہوں علیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک بہت حوصلہ دیا، لیکن اب اس جسم میں اتنی جان نہیں کہ وہ برداشت کر سکے۔ کوئی اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی تھی۔ میری نہ صحیح وہ انسان اپنی اولاد کی تو قدر کرے۔ بے شک میں کچھ نہیں تھی اس کے لیے، کبھی بھی اہم نہیں رہی، لیکن حماد، وہ تو اس کا اپنا خون ہے۔ علیزہ تمہیں پتہ ہے ایک لڑکی تھی میرال حسن، بے حد پیاری تھی، بالکل کسی کانچ کی گڑیا جیسی، مگر جو اس کا دل تھا نا وہ اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اتنی معصوم کہ ہر قدم پھونک کر رکھتی کہ اس کے باپ اور بھائیوں کے مان پر کسی قسم کی بھی آنچ نہ آئے۔ اور پتہ ہے علیزہ اس کے دل میں کیا تھا؟ بہت سنجیدہ بھی کے لہجے میں بہت سکون کے ساتھ کہتی میرال آنٹی علیزہ کو بے کل کر گئی تھی۔ گزرے ماہ میں دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوستیں بن گئی تھی۔ کیا تھا آنٹی؟ علیزہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ علیزہ کا ہاتھ تھامے وہ اپنی اس زندگی میں کھو گئی جس میں سوائے اذیت کے کچھ بھی نہیں سہا اس نے۔ میرال حسن محمد حسن کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، 5 بھائیوں کی بہن، باپ کی لاڈلی، ماں کی جان اور بھائیوں کی دھڑکن۔ زندگی بہت پرسکون تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے زندگی میں اتنے آنسو بہانے پڑیں گے۔ کتابوں میں پڑھی وہ زندگی اور تھی، حقیقتوں نے رلا دیا شہزادی کو۔ وہ ناولز اور افسانے پڑھنے کی شوقین تھی، مگر ذاتی زندگی میں اس نے کبھی خود کو ہیروئن سمجھتے ہوئے کسی محبت نامی ڈرامے کا کردار بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ تھا وہ ادراک جو اسے اس کی ماں اور کتابوں کی ہمراہی نے بخشا تھا۔ اپنے نسوانی وقار اور عزت نفس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اس نے کتابوں سے ہی سیکھا اور جانا تھا۔ کتابوں کے معاملے میں کوئی حد بندی اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ایک طرف اگر وہ کلاسیکی ادب اور ذوق و شوق سے پڑھتی تھی، تو دوسری جانب تفریحی صلاحی ادب یعنی ڈائجسٹوں میں چھپنے والا مواد بھی وہ دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ میرال کے ابا جان کی الماری کتابوں سے بھری رہتی اور وہ ان کے ساتھ مل کر کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی، اور وہیں سے اس نے جانا تھا کہ محبت نامی کھیل، جو اس دور میں نوجوانوں کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے،
کوئلے کی دلالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس میں دلچسپی لینے والے کے نہ صرف ہاتھ بلکہ منہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قدم پھونک کر رکھتی تھی کہ اس کے والدین کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ جیسے ہی میرال نے کالج میں ایڈمیشن لیا، سب رشتہ داروں نے اس کے ابا جان کی مخالفت کی، لیکن ان کو اپنی بیٹی پر مان تھا جو میرال نے کبھی ٹوٹنے نہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی محبت ڈھونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک عورت مرد کے قابو میں نہیں آ جاتی، مرد کے لیے عورت اسی وقت تک خاص رہتی ہے جب تک وہ اس کے اختیار سے باہر رہتی ہے۔ ایک بار اگر عورت اس کی گرفت میں آ جائے تو پھر وہ بس کچھ ہی وقت کے لیے اس کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ میرال نے کبھی بھی اپنی ذات کو اتنا عرضہ نہیں سمجھا تھا کہ کسی کی وقت گزاری کا ذریعہ بن سکے۔ وہ بظاہر لاؤبالی اور لاپرواہ نظر آتی تھی، مگر اتنا شعور رکھتی تھی کہ مرد سچی محبت کرتا ہے تو اس کے حصول کے لیے چور دروازے سے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے ہمراہ جائز رشتہ بناتا ہے۔ میرال نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ اپنی محبت بس اسے ایک شخص پر نچھاور کرے گی جو چور دروازے ڈھونڈنے کی بجائے سیدھا اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور یہ دن بھی بہت جلد ہی آ گیا۔ میرال کا ایف اے مکمل ہوا تو اس کے تایا نے اپنے بیٹے کے لیے میرال کا ہاتھ مانگ لیا، اور میرال کے والد ان کو انکار نہ کر سکے، اور اس دن میرال کے ہاتھوں میں اصغر کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلیوں کی زینت بن گئی۔ میرال کے تایا نے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی لے لی۔ میرال آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے ابا جان کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا۔ میرال نے اصغر کو کافی ٹائم پہلے دیکھا تھا، جس وجہ سے اس کے دل میں کوئی امنگ، کوئی خواہش نہ تھی، بس اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے ابا جان خوش ہیں۔ ابا جان کی خوشی کی خاطر وہ تو اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، باپ کا مان قائم رکھتے رکھتے خود کی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ میرال کے ماموں اور اس کے بڑے بھائی نے بہت مخالفت کی، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے جس طرح میرال کی والدہ نے اپنے سسرال میں زندگی گزاری ایسا ہی کچھ میرال بھی سہے، کیونکہ میرال میں سب کی جان بستی تھی۔ قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ آخرکار میرال چند مہینوں کے اندر ہی اصغر کی دلہن بن کر اس کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ شروع کے کچھ دن تو ٹھیک گزرے، لیکن پھر میرال نے محسوس کیا کہ تایا کے گھر والوں کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرال کی وہی روٹین تھی، روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا، گھنٹوں رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی باتیں کرنا۔ میرال کا اخلاق ایسا تھا کہ کوئی بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی میرال کو گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ اس کی تائی نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دی کہ مفت کی روٹی نہیں توڑو، کام کاج کو بھی ہاتھ لگاؤ۔ ماں باپ نے نوکر نہیں بھیجے جو تیرے حصے کا کام کریں گے۔ میرال نے آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ جھاڑو پکڑا اور گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی۔ میرال کا سارا دن ساس اور نندوں کی خدمت کرتے گزر جاتا۔ سارا دن میرال اتنا تھک جاتی تھی کہ اسے اس بات کی بھی ہوش نہیں رہتی تھی کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں، اور نہ ہی وہاں کسی کو اس کی فکر تھی۔ میرال کچھ وقت کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ دوبارہ لوٹ کر سسرال نہ جائے، لیکن پھر اپنے باپ کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک لیتی اور بنا کوئی شکوہ کیے وہاں سے چلی جاتی۔ میرال کی ماں نے کئی بار اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی، لیکن جب میرال سے پوچھتی تو وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ سسرال میں میرال کی زندگی دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اصغر کا اکھڑ رویہ میرال کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میرال کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی، لیکن پھر بھی سارا دن کام میں گزر جاتا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اسے چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا دیور ساتھ ہی ہیلتھ ورکر کے کلینک پر لے گیا، جہاں اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے۔ میرال بہت خوش تھی، اسے لگا اب اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی مزید تنگ ہونے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سب خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ کبھی ہم شاد رہتے ہیں، کبھی ناشاد رہتے ہیں، بہر صورت جہاں میں ہم مگر آباد رہتے ہیں۔ ہزاروں کرچیاں بکھری ہیں آنکھوں کے جزیروں پر، کچھ ایسے خواب ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ میرال کے اندر جینے کی خواہش تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے ایک وجود اپنے اندر محسوس ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جینا تھا، خود کے لیے نہ صحیح اس ننھی سی جان کے لیے جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ نند اور ساس کے کہنے پر میرال کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے آ گئی۔ ماں کی گود اور باپ کی شفقت نے اس کے درد کم کر دیے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی رہی۔
وہ جب سے میکے آئی تھی سسرال میں سے کسی نے بھی کوئی خاص خبر نہیں لی تھی۔ میرال کی ماں جی نے کافی مرتبہ اس سے پوچھا بھی کہ اصغر کب لینے آئے گا، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتی۔ اس طرح 9 ماہ گزر گئے اور میرال نے اپنے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ میرال کے گھر میں حماد کی پیدائش کی وجہ سے جشن سا سما تھا۔ میرال کے سسر حماد کی پیدائش کا سن کر آئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے بھی کوئی زیادہ خوشی نہیں جھلک رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہاں کوئی پلٹ کر نہ آیا۔ حماد 1 سال کا ہوا تو میرال کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنا سا دکھ بتا دیا کہ کس طرح اس کی نندے ساس سسر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی اس نے اصغر کی ٹھوکریں سہی ہیں۔ میرال نے اس دن اپنی ماں سے ایک سوال کیا تھا جو شاید ہر بیٹی ماں سے کرنا چاہتی ہے پر کر نہیں سکتی۔ ماں جی، آخر بیٹیوں کو ہی کیوں گھر چھوڑ کر پرائے گھر جانا پڑتا ہے اور ہر ظلم ہر زیادتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ میرال کی ماں جی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ بس اتنا کہہ سکی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حماد کو اپنے ننھیال سے بہت پیار ملا، اس کے ماموں اس کو ہاتھ کا چھالا بنائے پھرتے تھے۔ پھر ایک دن اصغر کی جانب سے طلاق کے کاغذات نے میرال کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ جب میرال کے والد نے ان سے وجہ دریافت کی تو ان لوگوں نے میرال کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں اور اصغر نے حماد کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ میرال کے والد سے اپنی پاک دامن بچی کے بارے میں یہ سب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے طلاق کے کاغذات سائن کروا کر ان لوگوں کے منہ پر دے مارے۔ میرال کو اب پوری زندگی صبر کرنا تھا۔ اپنی جوان بیٹی کی زندگی اس طرح اجڑتے دیکھ کر اس کی والدہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ میرال کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی، اسے سب چپ چاپ برداشت کرنا تھا۔ حماد بہت لاڈ پیار میں بڑا ہوا، وہ اپنے نانا کو ہی ابو جی کہتا تھا، اس کے نزدیک وہی اس کا باپ تھا۔ لیکن اپنی جلد بازی کی وجہ سے حسن صاحب نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اور سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ ان کے سگے بھتیجے نے ان کو یہ مات دی تھی۔ حسن صاحب بھی پچھتاووں کی زیر نظر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرال نے حماد کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ حماد جب 15 سال کا ہوا تو اس کا چچا اس سے ملنے آیا اور 15 سال کی عمر میں حماد کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ حماد کے دادا کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے خون کو ایک بار گلے سے لگانا چاہتے تھے۔ حماد کے ماموں نے ملنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن میرال چاہ کر بھی پتھر دل نہ بن سکی۔ اس نے حماد کو اس کے چچا کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے میرال سے معافی مانگی کیونکہ موت کی اذیت بہت سخت تھی۔ میرال بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تکلیف میں ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس دن میرال نے اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کو نظر انداز کر کے ان سب کو معاف کر دیا اور اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو گئی۔ اب حماد اپنے باپ سے ملتا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا خرچ اٹھائے گا۔ آخر کروڑوں کا کاروبار ہے اور حماد اس کا اکلوتا وارث ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی اصغر کو یہ بوجھ دکھائی دینے لگا تھا۔ علیزہ، اپنی تکلیف تو جیسے تیسے میں نے برداشت کر لی ہے۔ آج تک میں نے اس انسان کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن آج میرا دل کرتا ہے کہ اس انسان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ کیا قصور تھا میرا اور کیا قصور ہے میرے معصوم بچے کا۔ میرال کے آنسو خشک ہونے لگے تھے اور علیزہ پتہ نہیں کب سے بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آنٹی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور دیکھنا آپ، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، آپ کو انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ، علیزہ نے میرال آنٹی کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اور ویسے میری آنٹی اتنی بہادر ہے، ان کو کسی کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، چلو نا اسمائل کرو۔ اب علیزہ نے میرال کے چہرے پر اسمائلی بناتے ہوئے کہا، میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے علیزہ بچے، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس دن علیزہ کو یقین ہو گیا تھا کہ دوستی سچ میں عمر کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ وقت کو گزرنا ہی ہوتا ہے اور وقت کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ اصغر اور بہنوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل پر چلتی ہے اور یہ اللہ کا بنایا گیا اصول ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ جب اصغر نے میرال کو طلاق دی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہنوں نے اس کی شادی ایک طلاق یافتہ عورت سے کروا دی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا، جس کی وجہ سے اصغر نے اپنی بہنوں کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اصغر اپنے خون سے زیادہ اس عورت کی بیٹی کو پیار دینے لگا۔
اور حماد بے شک کہتا نہیں تھا، لیکن اسے اس کے دل میں باپ کی محبت ایک کسک تھی جو شاید کبھی مٹ بھی نہ سکے۔ اصغر کی بہنیں اس کی ہر بات میں مخالفت کرتی، اس کو بھڑکاتی، لیکن وہ صرف اپنی نئی بیوی کی سنتا۔ جو شخص اپنی سگی اولاد کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصغر کی نئی بیوی روز اس پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ اپنی جائیداد اس کے اور اس کی بیٹی کے نام کرے۔ اصغر نے یہ نہ کیا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اصغر بے حد پریشان رہنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو گئی تھی۔ کاروبار بھی دن بدن ڈوبتا گیا۔ اصغر کے بھائی بہن آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے۔ اصغر اب اکیلا رہتا ہے۔ اسے میرال اور حماد کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کی ندامت دن بدن موت کے نزدیک کرنے لگی، اور میرال رب کے حضور سجدہ ریز تھی کہ حماد ایک بہت اچھا بیٹا ثابت ہوا تھا۔ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا۔ میرال نے اپنی پوری زندگی عاجزی اور انکساری میں بسر کر دی۔